بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، اس کا ترجمہ اور تھوڑی اس کی تشریح بھی کریں گے۔ پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کیا کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے کہ اگر عورتوں میں عدل انصاف سے کر سکو تو پھر یہ تعداد ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کے استواری کا سبب بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو، اور یتیموں کی جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے، اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے کہ یتیم بچوں کے یعنی کہ باپ جو چلے گئے تو وہ یتیم بچے خاندان میں رہ گئے، اب وہ اگر تایا چچا کوئی زندہ ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو وہ ان کی دیکھ بھال، اگر وہ خود بہت غریب ہیں تو ان کے مال میں سے تھوڑا سا، چونکہ دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت گزارے کے لیے کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں۔ اور اگر وہ خود ٹھیک ٹھاک ہیں، اپنی ان کی جائیداد زمینیں ہیں تو وہ مال دولت ہے، تو اب یتیموں کے مال کے اوپر وہ نظر نہ رکھیں بلکہ ان کو پالتے رہیں یہاں تک کہ وہ جوانی کی دہلیز تک پہنچ جائیں۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے، اور وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حساب ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو، اور ان سے نیک بات کہو، اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے یتیم اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنا خوف زدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔
بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نیری آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دہتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں یا 2 سے زائد تو ان کے لیے اس ترکے میں سے جو ترکہ چھوڑا ہے انہوں نے اس میں سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور مورث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ، بشرطے یہ کہ مورث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس میت یعنی کہ مورث جو مر گیا ہے اس کو مورث کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کی ماں باپ ہوں تو ان کے ماں کے لیے 1/3 ہے اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو ان کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہے جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، یعنی کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمہ اگر قرض ہے یا اس طرح کا کوئی معاملات ہیں تو پہلے وہ کلیئر ہوں گے، اس کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب زیادہ ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ ہے یعنی مقرر ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرطے یہ کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے 1/4 ہے، یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/4 حصہ ہے، بشرطے یہ کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے۔ تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ کوئی اولاد، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو یعنی اخیافی بھائی بہن، تو ان میں دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم والا حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ مقرر فرما دے۔ اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھیں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت پر مرے
ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ یہاں پہ بھی یتیموں ہی کی بات ہو رہی ہے کہ لڑکیوں کو اس وجہ سے کہ ان کے مال دولت آپ کے ہاتھ میں ہے، یتیم تھیں، تو آپ ان کی شادی بھی نہیں کر رہے ہو کہ ان کا مال چلا جائے گا کہیں، اور یا اس لیے کر رہے ہو کہ وہاں سے کوئی مال واپس آپ کے ہاتھ میں لگ جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بھی ہے کہ جو چیز آپ، یعنی یہاں پہ یہ بھی ایک چیز بتائی گئی ہے کہ جو چیز آپ پسند کرتے ہو سکتا ہے وہی آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اور جو چیز آپ پسند کرتے ہو اور وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ آپ کے حق میں نہ ہو، یعنی کہ ٹھیک ہو۔ تو یہاں پہ اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ یعنی ہر خیر اور ہر شر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور اللہ کی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو با پہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں؟ یعنی کہ ایک عورت مرد سے آپس میں عہد و پیمان کر چکے ہیں، ہم بستری کر چکے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھی بن چکے ہیں، ایک دوسرے کا لباس بن چکے ہیں، اور پھر آپ ان سے جو پیسے دیے ہوئے ہیں، حق مہر دیے ہوئے ہیں، وہ واپس لیں، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا ہے وہ معاف ہے۔ یعنی کہ جو اس شریعت کے لاگو ہونے سے پہلے حالات تھے وہ تو ہوگے جو ہوگے، لیکن جب یہ آیات قرآن نازل ہو چکی اس کے بعد اب حکم ہے کہ وہ جو تمہارے جو باپ دادا جن سے نکاح کر چکے ہیں وہ آپ نے، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ نے اگر اس کی ایک دو بیویاں ہیں اس نے چھوڑ دی ہیں تو بیٹا اسی سے شادی کر لیتا تھا، تو یہ بہت بری چیز تھی۔ پھر حکم ہوا تو اس کے اوپر پابندی کی گئی کہ اب ایسا نہیں ہوگا آگے سے۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت بری روش ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو وہ بھی حرام ہیں۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فار ایگزامپل کوئی عورت ہے، اب اس کی جو بچی ہے گود میں، اب یہ ہے کہ اس عورت سے انہوں نے صحبت نہیں کی، شادی نہیں کی یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، لیکن اس کی جو گود میں بچی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اگر اس طرح، تو وہ اگر اس کا نکاح ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں بھی تم پر، یعنی بیٹے جو ہیں بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ سورۃ النساء کے اس حصے کو چھوڑتے ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک کی آیات کا ترجمہ کیا ہے، اور بڑے باریکی والے معاملات اس میں گزرے ہیں، جائیداد کے معاملے میں، یتیموں کی پرورش کے حوالے سے اور حق مہر کے حوالے سے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ آسان کر دے یہ معاملات، اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور یا اللہ سمجھ بوجھ بھی اس فقہی مسائل کے اوپر ہمیں سمجھ بوجھ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تمام سننے والے جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کی خیر، سب کا بھلا اور سب کو سکون قلب، سب کے باطنی علم میں اضافہ فرما۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔